من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حمد و ثنا اللہ شہنشاہ ذوالجلال والاکرام دی اعلیٰ بلند و بالا وحدہ لا شریک لہ ذات واسطے خاص ہے. درود السلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام الہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، رسول الثقلین، جد الحسن والحسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مکی مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مطہر ذات واسطے ہے. اللہ دی رضا رحمت نبی مکرم دے صحابہ دے تابعین تبع تابعین اہل بیت نبی مکرم علیہ السلام دے نواسیت آپ دے پورے خاندان تے آپ دی آل تے اللہ اپنی رضا و رحمت دی برکھا برسائے. جنہ دیاں محنتاں کوششاں قربانیاں دے نال اج اسی دین اسلام دی خوبصورت چھتری دے اندر محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. صاحبو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان پیروں، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نکاح دے مسائل میں بیان کرنا شروع کیتے ہیں. چند خطبات جمعہ انشاءاللہ وقت دی مناسبت دے نال ضروری بنیادی دین اسلام دے اس حوالے نال جو تعلیم ہے وہ میں تہاڈی خدمت دے اندر اس جذبے دے نال گوش گزار کرنا چاہنا وا. میں تے تسی صحیح معنی دے اندر دین اسلام تے عمل کر کے اپنی معاشرتی زندگی گزار سکیے، عیالی، خاندانی اور سکون بابقار لائف اپنی گزار سکیے. پچھلے جمعے میں عرض کیتا کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اپنے ان افراد دا نکاح کرو جڑے مجرد نے، بے نکاح نے، یا نکاح تو بعد بیوہ اور متعلقہ رنڈوا یا وہ
وہ دی بیوی فوت ہو گئی یا طلاق دھندہ ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسے افراد کا نکاح جلدی تو جلدی کیتا جائے، بے شک وہ آزاد ہے یا غلام ہے۔ فرمایا رب کائنات نے کہ اگر وہ فقیر نے، غریب نے، نادار نے، اللہ نکاح دی برکت دے نال انہاں نوں غنی کر دے گا۔ فرمایا رب کائنات نے کہ یہ عمل تسی کرو، یہ تھوڑا رب تانوں حکم دے رہا ہے۔ تو صاحبو، میرے بھائیو، آج کی گفتگو دے اندر میں عرض کراں گا کہ کن صورتاں دے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کیتا جائے تو نکاح غلط ہوئے گا، اور کن رشتے دے نال نکاح کن صورتاں دے اندر ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ بہت سارے احباب دینی تعلیمات دے ان بنیادی پہلوؤں تو بالکل ناواقف ہیں، اور نکاح جنہاں نال ہو سکتا ہے تو نکاح دے موقع تے کن کن چیزاں کی ضرورت ہے اور کس انداز نال نکاح کرنا چاہیے، نہایت اختصار نال بالکل سادہ اور سیدھے سیدھے چند کلمات میں عرض کراں گا۔ یہ جڑی آیت میں بالتفصیل پوری آیت تواڈے سامنے سورہ نساء دی پڑھی ہے، چوتھے پارے دی آخری آیت ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین نے یہ اندر رشتے گنوا دیتے ہیں کہ یہ رشتے تواڈے تے حرام ہیں۔ حرمت علیکم، یہ کسی صورت بھی تسی انہاں دے نال نکاح دا تعلق نہیں جوڑ سکتے، یہ حرمت والے رشتے ہیں۔ سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے جس رشتے کا تذکرہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تواڈی ماما تواڈے تے حرام، نسبی ماں اور سسرالی ماں یعنی بیگم دی والدہ اور سگی والدہ، رضائی والدہ یعنی جدہ دودھ پیتا ہے، فرمایا اے دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس تو بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ساری امہات المومنین ہیں، مومنہ دی ماما نے، انہاں دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس تو بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، اور اپنی بیٹی دے نال نکاح نہیں ہو سکتا، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور فرمایا اپنی بہن دے نال بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وَعَمَّاتُكُمْ، پھوپھی دے نال نکاح نہیں ہو سکتا، اور وَخَالَاتُكُمْ، اور نہ ہی ماسی دے نال نکاح ہو سکتا ہے، یعنی خالہ دے نال، ماں دی بہن دے نال اور باپ دی بہن دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی دی بیٹی دے نال یعنی بھتیجی دے نال نکاح حرام ہے، اور وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اپنی بہن دی بیٹی دے نال یعنی بھتیجی دے نال اور بھانجی دے نال اللہ رب العالمین نے نکاح دی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ایسی ہو تواڈیاں ماما جنہاں دا تسی دودھ پیتا ہے۔ احادیث کے اندر رضاعت واسطے 5 مرتبہ دودھ پینا، 5 مرتبہ رضاعت کی ایج دے اندر، یعنی 2 سال رضاعت کی مدت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا حولین کاملین، 2 سال مکمل کرو دودھ پلانے دے۔ اس مدت کے اندر بچہ کسی بھی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پی لے
وہ اس عورت دی اولاد میں شامل ہو جائے گا اور اس عورت دے نال دا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ دی ماں ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کے مسائل اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ایسیاں عورتاں جدے نال نکاح کر لو اور اس عورت دی پہلے بیٹی موجود ہوئے پچھلے خاوند تو جڑا فوت ہو گیا یا جدے کو نے طلاق لے لی، اور ربیبہ اور بچی یعنی جیڑی اپنی ماں دے نال پچھوں آئی، پچھلگ اسی پنجابی چ کہنے ہیں، اور اس نئے خاوند دے نال نکاح کیتا، ہن اس خاوند دی ایک بیٹی تصور ہوئے گی، ربیبہ جڑی یہ کول پرورش پا رہی ہے، ایسی بچی جڑی یہ والدہ سامتا پہ ہے، وہ یہ نکاح دے اندر نہیں آ سکتی۔ اور اس تو بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ ہاں البتہ ایسی عورت جس نے نکاح کیتا اور اجے وہ دے نال انہیں خلوت اختیار نہیں کی تھی، اس تو پہلے طلاق دے دی تھی، اور او دی پچھلگ بیٹی اجے دی وہ بیٹی نہیں ہے، جب تک وہ دے نال وہ دی مدخولہ بیوی نہیں بن جاتی، خلوت اختیار کر کے وہ دے نال لائف شروع نہیں کر دیتا، اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے دخول تو پہلے، خلوت تو پہلے، تو پھر اس بچی دے نال نکاح کر سکتا ہے، اللہ کہ اگر یہ جڑا معاشرتی زندگی دا آغاز ہو گیا، وہ بچی بھی یہ دی پرورش دے اندر اور یہ دی بیٹی تصور ہوئے گی، وہ دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تم فرمایا تواڈے بیٹیاں دیاں بیویاں وہ بھی تواڈے تے حرام نے، یعنی بہو دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس تو بعد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، بیوی پہلے موجود ہوئے اور وہ دی موجودگی دے اندر وہ دی دوسری بہن دے نال نکاح کرنا، یعنی ایٹ ٹائم دو بیویاں، دو سگیاں بہناں ایک آدمی دے نکاح دے اندر یہ حرام ہے۔ اور اس تو بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا ما قد سلف، اگر کسی بندے کو پتہ نہیں سی تے اس تو پہلے عمل کر چکے ہیں نا، تو ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشن والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو، معافی منگن والے کو جس کو غلطی ہوگی لاعلمی اور جہالت کے اندر انہیں کوئی اس طرح عمل کیتا تو ان اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کے سمجھن اور علم حاصل کرنے تو بعد عمل کرنا ایک ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رشتے بیان کرنے دے نال یہ بات بھی سمجھائی کہ یہ وہ تعلق داریاں نے حرمت علیکم امہاتکم، اگے ساری کیٹیگریز بیان کر کے اتنے ایک دوسرا مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جدے نال نکاح نہیں ہو سکتا وہ تو پردہ نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ پردہ کدے کدے تو عورت کرے، یعنی جدے نال نکاح ہو سکتا ہے وہ تو پردہ ضروری ہے۔ پردے تو مراد ہے کہ چہرے دا پردہ، اپنے جسم نو ڈھانپنا، لمبیاں چادرہ لے کے جو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا۔ ویسے تے عورت تو بھی پردہ کرے گی، عورت عام بچے آن جان والے گھر کے اندر اپنے شاگردوں کو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی پردہ کرے گی، لیکن یہ جنہ دے نال نکاح ہو سکتا ہے انہاں تو چہرے دا پردہ مراد ہے۔ تھے بعض لوگ وہ گھراں دے اندر خواتین غلطی اور سستی کر جاتی ہیں کہ پورا دوپٹہ ہی اتار دیتی ہیں، سر بھی ننگا، جسم بھی ننگا۔ یہ پردے دا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس تو بعد
بعض ایسے رشتے نے کہ جنہاں دے نال نکاح ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس جگہ تو نہ تذکرہ نہیں کیتا، لیکن اکثر سوال لوگ کرتے ہیں احادیث کے حوالے نال، اور اس چیز کا منع نہیں کیتا گیا کہ بھتیجا کیا اپنی بیوہ چچی دے نال نکاح کر سکتا ہے، بھانجا کیا اپنی مامی دے نال نکاح کر سکتا ہے جدوں دا مامو فوت ہو جائے؟ اس صورت دے اندر مامو جان واسطے بھانجی، چچا واسطے بھتیجی ایک حرام ہے، لیکن بھانجے اور بھتیجے واسطے وفات کے بعد نکاح جائز ہے، انہاں واسطے حرام نہیں ہے۔ اسی طرح چاچی پردہ بھی کرے گی اپنے بھتیجے کو، اسی طرح مامی اپنے بھانجے کو پردہ بھی کرے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دے یعنی خامد دے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی، دیور یا جیٹھ، یہ تو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ وہ دے نال نکاح ہو سکتا، بھائی فوت ہو گیا ہے، وہ دی بیوی دے نال وہ دا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اسی کرا دے اندر انہاں چیزاں دے اہتمام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ایتھے پردہ بنتا ہی نہیں، کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ پردے تو مراد یہ کہ او عورت اپنے اس گھر دے اندر رہ کے اپنے دیور جیٹھ دے نال گفتگو کر سکتی ہے، کھانا دے سکتی ہے، خدمت کے معاملات گھر دے اندر اپنے ساس سہرے دے نال کٹھے رہتے ہو کر سکتی ہے، لیکن وہ نال اپنے چہرے دے پردے کا اہتمام کرے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ دا نکاح ادھر اپنے دیور تے جیٹھ نال ہو سکتا۔ نکاح دے موقع تے نکاح بالجبر یہ حرام ہے۔ میں عرض کیتا کہ وہ رشتے، وہ جگہ جتھے نکاح نہیں ہو سکتا، میں عرض کرا نکاح بالجبر، بیٹی نہیں چاہتی کہ میرا نکاح ادھر ہوئے، باپ جبرن اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا بیٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ نکاح واسطے متعلقہ بیوہ، کمباری، تینوں صورت کے اندر جس طرح میں پچھلے جو میں عرض کیتا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح نہیں ہے، جس طرح عورت کو ولایت کا پابند کیتا ہے، اسی طرح ولی کو پابند کیتا ہے عورت کی اجازت کا، وہ تے جبر نہیں کر سکتا۔ بہن، بیٹی اور اسی طرح والدہ، یعنی طلاق یافتہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ ولی وہی بنتا ہے، بڑا ہو گیا۔ ولی نو اللہ نے حکم کیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیتا ہے، ولی باپ ہوئے، بھائی ہوئے، بیٹا ہوئے، دادا ہوئے، نانا ہوئے، ولی اگر عورت کسی جگہ تے نکاح کرنا چاہے اور جائز اور مناسب ہوئے، عورت کی خواہش دا احترام ولی کو کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتاں بیچاریاں بیوہ ہو جاتی ہیں، متعلقہ ہو جاتی ہیں، 2 بچے نے، 1 بچہ ہے، 3 بچے نے، اور وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایک بھائی یا باپ کو رکاوٹ بن رہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ انہوں نے نکاح کا خود اہتمام کرنا ہے، اگر اہتمام نہیں کرتے اور وہ خود اپنا فیصلہ کر دیے، انہوں کو پیغام نکاح آتا ہے، کسی بھی طرف وہ پیغام آتا ہے کہ جی میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا، پردے دے اندر رہ کے، ادب دے اندر رہ کے اور مہذب طریقے نال وہ اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو کہے کہ فلاں نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، میں اسے نکاح کرنا چاہنی ہے، تم میرے اجازت دے دو۔ اس صورت کے اندر ولی پابند ہے اللہ کے حکم دا، اگر وہ مشرک نہ ہوئے، کافر نہ ہوئے، جائز اور مناسب ہے، معروف طریقے کے مطابق وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ وہ دی حمایت کی جائے۔
نکاح بالرضا ہے، یعنی نکاح بالجبر دے اپوزٹ، نکاح بالرضا۔ اگلا نکاح شغار، جڑا سارے معاشرے کے اندر اکثر غلطی کی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے کہ ایک بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے کسی دوسرے کو اور مہر مقرر کرتا ہے کہ بھئی میں اپنی بیٹی کا تینوں رشتہ دینا، تیرے بیٹے نے تو اپنی بیٹی کا میرے رشتہ دے، مشروط کر دیتا ہے۔ انہوں آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں پٹا سٹا، تے بعد کے اندر پہنتا ہے سر وچ کٹا، حرام کیوں ہے؟ ایک گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسری بیچاری خود ہی اجڑ جاتی۔ ہاں اگر شرط نہ ہوئے، پہلے کسی موقع تے ایک بیٹی کا ادھر رشتہ ہو گیا ہے، بعد کے اندر کوئی سال بعد 6 مہینے بعد وہ بھی آتے بیٹے واسطے ادھر رشتہ مانگ لیتے ہیں یا مناسبت ہو جاتی ہے، غیر مشروط بعد کے اندر وٹا بن جائے، یہ تو بھی بچنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ اندر بھی مسائل ہی مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ پھوپھی بیچاری آپ کی بھتیجے کے بٹے سے بن جاتی ہے، کبھی مامی اس طرح کبھی اس طرح، بڑے بڑے رشتے جڑی وہ کوئی 20 سال پہلے رشتہ ہویا ہوتا ہے، بعد میں انہوں رشتہ اس طرح بھرا دی بیٹی ادھر چلی گئی تو وہ جناب وہ بٹے سارے ادھر تو لیتے ہیں۔ یہ تو بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ تے ہوئے تو پھر یہ حرام نہیں، لیکن مشروط اگر کیتا جائے نکاح شغار کہ تسی دیو تے اسی دیواں گے، تسی بھی مہر نہ لگو اسی بھی مہر نہیں لیندے، مہر اے دے کہ تسی سانو بیٹی دے دو اسی تانوں بیٹی، میں اپنی بہن دا رشتہ دے دوں تسی اپنی بہن دا رشتہ دے دو۔ یہ بعض علاقے کے اندر رشتے کرتے ہی اس طرح نے، جس طرح کہ ادھر کوئی پٹھانہ دے علاقے کے اندر میرا ایک شاگرد تھے، ساڈے کول حفظ کر کے گیا، پڑھ کے گیا، وہ اپنی ساری ہسٹری سنا رہا، کہتے کہ ساڈے اندر نکاح بہت مشکل ہے، جنی دیر تک اسی کسی کو رشتہ نہیں دینا اونی دیر تک رشتہ نہیں ملنا، اور جنہاں دے کول بیٹی نہیں ہے انہوں کو بہت سارے لوگ رشتہ نہیں دیتے، جنی دیر تک وہ رشتہ انہوں نے ارینج کر کے نہ دے وہ بدلے جو رشتہ دیتے ہیں۔ اور اس تو بعد نکاح ہے متعہ، حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تھے یہ اجازت دیتی، بعد کے اندر آپ نے خود ہی تو حرام کر دیتا۔ نکاح متعہ کی ہے کہ ایک وقت مقرر 24 گھنٹے 12 گھنٹے ایک دن 2 دن ایک ہفتہ مقرر کر کے عورت کو حق مہر یعنی کر دیتا مقرر کے جی 50,000 حق مہر ہے، ایک ہفتے واسطے نکاح کرنا ہے پھر چھڑ دینا ہے، یہ نکاح ہوتا ہے۔ ایک رات واسطے 12 گھنٹے واسطے 2 گھنٹے واسطے یہ نکاح ہوتا حرام ہے، کلیتاً حرام ہے۔ اور اس تو بعد نکاح حلالہ، حلالہ کہتے ہیں کسی کو حلال کرنا۔ ایک صورت کے اندر جو میں عرض کر لگا حرام ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقاں دے دے، اس کو بعد وہ عورت عدت پوری کر کے اپنے نئے خامد کا نکاح کر سکتی ہے، تو اجازت ہے، لیکن وہ اگے نکاح کرنے کی بجائے ان مشاورت دیتی جاتی ہے کہ تو انج کر تو نکاح حلالہ کر لے، یعنی کسی نال نکاح کر کے تے پھر وہ طلاق لے لے، تے 3 طلاقاں جڑیاں دتی ہوئی سن وہ اپنے پہلے خامد واسطے پھر حلال ہو جائے گی، کیونکہ ادھروں نکاح کر کے پھر طلاق لے پھر ادھر حلال ہو جائے گی۔ انہوں نکاح حلالہ انہوں مروجہ جڑا رواج بن کے ہے موجود ہے، ایسا نکاح بھی حرام ہے۔ میں یہ دی وضاحت تھوڑی جی اس انداز میں کراں۔ فرض کرو یہ مشورہ دوسرے واسطے دینا آسان ہے، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ سمجھدار عورت سمجھدار مرد انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کبھی بھی یہ قریب نہ جائے۔ بعض لوگ جو اپنی باری آتی ہے تو پھر اور راستے ڈھونڈتے ہیں، اور عام لوگوں
واسطے مشورہ دیتے ہیں کہ تسی انج کر لو انج کر لو. یعنی خامد تے بیوی دا جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی، 1 2 3 طلاقاں ہو گئی ہیں. ہن بیچارے بچیاں دا مسئلہ، ہن معاملات خراب ہو گئے نے. ہن ان کہتے ہیں تو نکاح حلالہ کروا لے، حلالہ، اور ان تیار کیتا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ سمجھدار ہوئے او دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی بیوی نو ایک دن واسطے بھی کسی دے نکاح وچ اس طرح دیوا مشروط. لیکن یہ ایک صورت ہے جڑی اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت نو 3 طلاقاں دے دیتی. ان 3 طلاقاں تو بعد ان کی عدت پوری ہو گئی 3 مہینے. عدت پوری ہون تو بعد طبی طور پہ وہ کسی اور مرد نال زندگی گزارن واسطے پوری طرح اچھے ارادے نال وہ نکاح کرتی ہے، اور پھر وہ مرد جس نے نکاح کیتا ہے وہ فوت ہو گیا یا جھگڑا ہو گیا، پھر انہوں کو بھی طلاق مل گئی، بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، طبی طور پہ نہ چاہتے ہوئے پھر عدت پوری کرنے تو بعد بچیاں کا زور، رشتہ داراں کا تعلق تے کوئی وچ پے کے کہتے ہیں چلو انہاں نوں جوڑ دیو تاکہ انہاں دے بچے آپس میں مل جان. اس صورت دے اندر یہ نکاح جائز ہے. ادروائز مشروط حلالے والا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا بندہ، ایسی عورت جڑا حلالہ کرے اور حلالہ کروائے مشروط، فرمایا وہ لوگ اللہ دی لعنت ہے، لعنت اللہ، وہ لوگ اللہ دی لعنت ہے. حلالہ کرنے والا، حلالہ کروان والا، ایسا نکاح حرام ہے جڑا حلالے دی صورت کے اندر کیتا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بنیادی مسائل دسن دا مقصد ہے تاکہ اسی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریے. نکاح ایک ایسی بنیاد ہے جہدے تو بعد ایک نئے خاندان کا آغاز ہوتا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے یہ حکم دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دسیا ہے. اور نکاح کے مسائل کے اندر ایک مسئلہ اور بڑا اہم عرض کرا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جہدے تے کم خرچ کیتا جائے، تھوڑے تو تھوڑا خرچ کیتا جائے. ساڈے ہاں جڑا رواج ہے نا نکاح دے موقع تے اتنی گیدرنگ اور پھر بچی والے دینا پہاڑ اور بوجھ، یہ شریعت کے خلاف ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پیش کی تھی. آپ نے اپنے نکاح کیتے، صحابہ اکرام نے، صحابیات نے، نبی مکرم نے اپنی بیٹیاں دے نکاح کیتے نہایت سادگی دے نال، نہایت مختصر. آج نا رواج ہی بن گیا اگر کوئی رشتہ دار کسی نے نکاح دینا بلاوے وہ جناب پورا پلان کر کے تے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہاں سانو نہیں بلایا. ہن یاد رکھنا اسی جانا بھی نہیں تے جنہاں نوں بلاواں گے اسی انہاں والے نہیں جانا کیونکہ انہاں نے سانو منڈے دے نکاح تے نہیں بلایا، بیٹی دے نکاح تے نہیں بلایا. وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کیتا مجبور ہے. بیٹی دے رشتہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور جلدی نال انہوں دے گھر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتا ہے کہ انہیں وقت پہ پا لیا ہے. تسی انہوں کو مبارک دیو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی. صحابی رسول اس طرح کپڑے تے نا خوشبو، رنگ دا کپڑا دیکھ کے، خوشبو دیکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح کیتے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول میں نکاح کیتا ہے. اگے پھر ڈیٹیل لمبی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دیتی اور آپ نے فرمایا ولیمہ کیتے؟ کہتے اللہ کے رسول نے، آپ نے فرمایا ولیمہ ضرور کر، بولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے تو دا کھانا پکا کے لوگوں کو کھلا دے، ولیمہ ضرور کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتی. آپ نے نہیں کہ عبد الرحمن تو میں نے دسیا نہیں،
میرے نال تینوں کوئی ہور عزیز سی نہیں، اللہ دے نبی نے گل ہی نہیں کی۔ اس طرح دے درجنوں واقعات شریعت اسلامیہ دے اندر موجود نے۔ میرے بھائیوں، حلال راستہ اختیار کر کے اللہ نے لذت اور سکون، مودت اور محبت کی زندگی دا آغاز کرنے دا جڑی اجازت اور حکم دیتا ہے، وہ دن اللہ پاک نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ غریب ہے تو غنی کر دیتا جائے گا، اور یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نکاح کرتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا ہے، یعنی نکاح کرنے والا ادھے ایمان کو حاصل کر چکے ہیں۔ فرمایا باقی آدھا ایمان اللہ کا خوف اور تقوی اپنے اندر پیدا کر کے حاصل کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جڑا بندہ یہ تو انحراف کرتا ہے، یہ جو اعراض کرتا ہے، وہ میرے بچوں ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ میں عرض کیتا سادہ اور آسان الفاظ کے اندر مختصر گفتگو تمہارے سامنے رکھی ہے، اللہ پاک منو تو صاحباب میں جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ پورے ملک کے اندر بلکہ دنیا کے تعلیمی سلسلہ جاری ساری ہو چکے ہیں، جی سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اسی طرح مساجد کے اندر بھی، اپنے مسجد کے اندر الحمدللہ شعبہ حفظ بہترین جاری ساری ہے۔ بڑے محنتی اساتذہ کرام محترم جناب قاری معاذ کوثر صاحب، قاری شفیق صاحب بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرے واسطے عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ بعض بچے مغرب ویلے نہیں آ سکتے، اکیڈمی کا مسئلہ ہوتا ہے، انہوں واسطے عصر کی نماز کے بعد قاری عبدالرحیم صاحب الحمدللہ صاحب 1 گھنٹہ 4 تو 5 بجے تک ٹائم دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی ناظرین کی کلاس ہے، اگر فجر میں بھی بھیجنا چاہے 7:30 کام موجود ہوتے ہیں۔ تعلیمی سلسلے سے طرح تک بچے جوڑو، اور اسی طرح خواتین واسطے ماشاءاللہ بہترین اللہ کے فضل والے انتظام موجود ہے۔ آج تک اسی جنہ بھی اس کو پہلے کلاسز لگائیاں، انتظامات کیتے، میرے علم کے مطابق الحمدللہ وہ ایس وقت جیڑی سان معلمہ باجی ملی ہے، عالمہ، وہ بڑی بہترین الحمدللہ پڑھان والی ہے، اپنی بیٹیاں نو، بہواں نو، اور جتنا